بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مجھے خاص طور پر ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے اور آپ حضرات کی توجہ ادھر مبذول کرانی ہے۔ اس وقت عام طور پر طلاق کے کیسز ہمارے مسلم معاشرے میں بہت بڑھ گئے۔ خود ہمارے پاس دیگر مساجد کے علماء اکرام جس سے آپ گفتگو کریں اس کی معلومات میں آئے دن طلاق کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عدالتوں سے معلومات کریے تو عدالتوں کی صورتحال یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ 99% کیس ہمارے مسلم معاشرے کے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اس تعلیمات کے ماننے والے ہیں جو تعلیمات صلاح رحمت ہے، اور اس تعلیمات کے ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، ان کے یہاں اتنی زیادہ طلاق کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں طلاق کے بعد ان کیسز کو عدالتوں میں لے جانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی ناک اونچی ہو جائے اس کے لیے۔ میرے دوستو، ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، ایک تو طلاق بری چیز ہے، لیکن شریعت نے طلاق رکھی اسی لیے ہے تاکہ میاں بیوی میں جب نباہ نہ ہو سکے، کبھی جو ہے وہ غلطی لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی غلطی لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب دونوں خاندان کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر شریعت نے کہا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی کرا دی جائے، لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی مونچھ اونچی کرنے کے لیے یا اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے عدالتوں میں لے جانا، کسی کو جیل بھجوا دینا۔ کتنے دن جیل بھجوائیں گے؟ پھر چھوٹ کے آ جائے گا۔ کتنے دن اذیت دیں گے؟ کتنی تکلیف دینے کی کوشش کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کوئی جیل چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں عدالتوں میں 10 لاکھ 15 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنا کہ ہم نے شادی میں خرچہ کیا۔ اگر لڑکی والوں نے خرچہ کیا تو لڑکے والوں نے بھی خرچہ کیا۔ تو اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روح سے اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ اب مثال کے طور پر کسی لڑکے نے طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد میں اب وہ خاتون اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب کتنی بے غیرتی کی بات ہے، باپ کی غیرت کہاں چلی گئی، بھائی کی غیرت کہاں چلی گئی، ماں کی غیرت کہاں مر گئی، بہنوں کی غیرت کہاں مر گئی، کہ اب وہ شوہر جو پہلے شوہر تھا طلاق ہو گئی، اور طلاق ہو جانے کے بعد میں اب وہ ایک اجنبی آدمی ہو گیا بیٹی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، اور طلاق کے بعد میں اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے گزارا بھتہ عدالت سے باقاعدہ رجوع کریں اور گزارا بھتہ لیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہماری بیٹی کا خرچہ ایک محلے کا، شہر کا ایک عام آدمی اٹھائے گا جس سے ہماری بیٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہوش میں لو، کہ ہوش میں آؤ۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی ہماری ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اپنے پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں کیا طلاقیں نہیں ہوئیں؟ کیا وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم کو 10 لاکھ چاہیے، ہم کو 20 لاکھ چاہیے، ہم کو 5 لاکھ چاہیے؟ پھر جب وہ طلاق سے علیحدہ ہو گیا تو اب ہم بھائیوں کی غیرت، باپ کی غیرت کہ ہماری بیٹی کو وہ پالے گا جس سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہماری بیٹی کا خرچہ وہ اٹھائے گا اب جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہاں چلی گئی باپ کی غیرت؟ کہاں چلی گئی بھائی کی غیرت؟ کیا بھائی اپنی ایک بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ کیا باپ اپنی ایک بیٹی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا؟ مناسب رشتہ دیکھیں کہیں اور اس کی شادی کر دیں۔ میں خدا کے واسطے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی جگہسائی نہ ہو، اپنے کیسز کو عدالت میں نہ لے جاؤ، بلکہ مسلم معاشرے میں بیٹھ کر بزرگوں کو بیٹھا کر اپنے مسائل حل کراؤ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو جیتنے والا وہ بھی جیتے گا، ہارنے والا وہ بھی جیتے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کو مانا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو مانا۔ تو طے کرو کہ ایک تو یہ کوشش کی جائے کہ یہ طلاق کا ریشیو کیوں بڑھ رہا ہے، دوسرے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر حالات ایسے بن جائیں علیحدگی کی تو کورٹ کچہری نہیں جانا ہے، محلے کے بزرگوں کو بیٹھا کر آپس میں اس مسائل کو حل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری پوری مسلم سماج کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔